اللہ کے رسول کے نام پر خوب کھینچتی تو ہے، لیکن اللہ کے رسول پہ عمل کرنے کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادتیں کی ہے، اگر بیان کیے رہے تو بولتے وہ اللہ کے رسول تھے، ہم کیا کر سکتے؟ اگر کہتے کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل اچھا کیا، کہہ سکتے وہ اللہ کے رسول کی، ہم کر سکتے کیا؟ ارے میاں، جو میرے رسول وہ کیے وہ ہمارے صحابہ کرام نے کر کے آپ کو بتا دیا کر سکتے ہیں، تابعین نے بتا دیا کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ نے بتا دیا کر سکتے ہیں، اور جتنے ہمارے بزرگ ہم آج جن کے پاس جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بغداد کو جانا ہماری سعادت سمجھتے ہیں، اجمیر جانے کو ثواب سمجھتے ہیں، یسوع دراز کے پاس جانے کے لیے ثواب سمجھتے ہیں، درگاہ یوسفین جانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، مگر کبھی آپ ان کے تعلیمات پر بھی غور کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ یہ ولی بنے کب؟ جب اللہ کے لیے اپنے کو قربان کر دیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے صاحبزادے نے، ڈاکٹر صاحب نے جو تقریر فرمائی، اس میں جو آخری بات مولانا نے فرمائی، کیونکہ یہ مولانا بھی ہے، آپ بولیں گے اپنے بیٹے کو مولانا بول رہے ہیں، یہ حافظ قرآن بھی ہے، مولانا بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، ورنہ ہمارے ذہن بہت جلدی خراب ہو جا رہے ہیں، آج کل گوبر بھرا ہوا ہے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں آتا اپنے لوگوں کو کیا کیا بول رہے ہیں، القابات لگا لے رہے ہیں، ارے القابات نہیں لگا رہے ہیں، میاں جو ہے وہ بول رہے ہیں، اور وہ عملی کرتے ہم جو ہمارے پیارے رسول نے ہم کو بتایا ہے، اور اسی بات پر انہوں نے اپنی بات کو ختم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، آپ سے مدینے میں ہماری ملاقات ہوگی۔ دیکھیے، ایک تو سرکار کا بولنا، سرکار کا فرمانا، دوسری طرف حضرت علی کا میرے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین رکھنا۔ آج ہماری قوم اللہ کے رسول کے باتیں تو سنتی ہے، اللہ کے رسول کا ذکر سن کے آنکھوں کو چومتی تو ہے، اللہ کے رسول کے نام پر خوب کھینچتی تو ہے، لیکن اللہ کے رسول پہ عمل کرنے کی طرف ہماری رغبت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادتیں کی ہے، اگر بیان کیے رہے تو بولتے وہ اللہ کے رسول تھے، ہم کیا کر سکتے؟ اگر کہتے کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل اچھا کیا، کہہ سکتے وہ اللہ کے رسول کی، ہم کر سکتے کیا؟ ارے میاں، جو میرے رسول وہ کیے وہ ہمارے صحابہ کرام نے کر کے آپ کو بتا دیا کر سکتے ہیں، تابعین نے بتا دیا کر سکتے ہیں، اولیاء اللہ نے بتا دیا کر سکتے ہیں،
اور جتنے ہمارے بزرگ ہم آج جن کے پاس جانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بغداد کو جانا ہماری سعادت سمجھتے ہیں، اجمیر جانے کو ثواب سمجھتے ہیں، یسوع دراز کے پاس جانے کے لیے ثواب سمجھتے ہیں، درگاہ یوسفین جانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، مگر کبھی آپ ان کے تعلیمات پر بھی غور کیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ یہ ولی بنے کب؟ جب اللہ کے لیے اپنے کو قربان کر دیا، اللہ کے لیے اپنے کو مٹا دیا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کوئی دیر نہیں کی، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ان کے سامنے اہم تھا، اپنے خاندان سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے عزیز و قریب سے زیادہ۔ چنانچہ جب دین کا کام کا آغاز ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا کام کو شروع کیا، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ میرے آقا، آپ کو ہم نے پیغمبر بنایا ہے، ہمارے باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا پہلے آپ اپنے خاندان کو جمع کریے، اپنے عزیز و قریب کو جمع کیجئے، اس لیے جمع کیجئے کہ آپ ان کو یہ بتا دے کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے، اللہ نے یہ چیزوں کو جائز قرار دیا، یہ چیزوں کو ناجائز قرار دیا، یہ عمل کرنے کے ہے، یہ عمل نہیں کرنے کے ہے، یہ بتانے کے لیے اس داعی کو، اس میرے آقا کو آپ نے اپنے داماد، جو بعد میں آپ کے داماد بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے خاندان میں بھیجا تاکہ ان کو جمع کرے، جمع کر کے ان کو حق کی بات بتائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بڑے بڑے باتیں کر دیتے ہیں۔ کیا ہم کبھی غور کیے کہ حضرت علی کو چاہنے کے دعوے دار ہم ہیں ضرور؟ کیا ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے؟ بعض لوگ بم پٹارا کرتے، اہل بیت کو نہیں چاہتے، انہوں ہے تو ہم ہیں بھی، ہاں گھر والے بھی ہمارے آنکھوں پہ ہے، در والے بھی ہمارے آنکھوں پہ ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، بعض لوگ جو حضرت علی کے نام پر اپنے آپ کو شائن کرنا چاہتے ہیں، یہ شائن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو علی سے محبت ہے تو علی کے کام کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گلی گلی جائیے، دین کا کام پھیلائیے۔ آپ تبوک میں آپ کو دیکھیے، تبوک میں آپ نے کس انداز سے لوگوں کو چنے چپائے۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر بنایا، آپ کو خیبر کا جھنڈا آپ کو دیا۔ آج ہم لوگ صرف ناموں کی محبت کرنے والے بن گئے۔ ناموں سے محبت نہ کرو، عمل سے محبت کرو، ورنہ میرے سرکار اپنی صاحبزادی کو یہ نہیں فرماتے کہ عائشہ میری فاطمہ میری بیٹی ہے، میں تم کو جنت میں لے کے چلے جاؤں گا۔ میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میری بیٹی عمل کرو، عمل سے ہی تم جنت میں جا سکو۔ آج ہمارے پاس عمل کی بات نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو تیار کر لے رہی، لا کے بٹھا دے رہی، اور یہ بول رہی کہ بھائی یہ پہنچے ہوئے بزرگ بن گئے۔ ارے کون پہنچے ہوئے؟ یہاں آج تک کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے، سب پہنچے ہوئے 56 لوگ۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے، نام ایک کا لیتے ہیں اور کام وہ عمل کرتے ہیں جو حضرت علی کو ناپسند ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تکلیف دینا ہے کا احساس تھا آپ کو؟ آپ دور دور تک کسی کو تکلیف پہنچانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنا اظہار بھی کسی کو نہیں کرتے تھے، اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں فرماتے تھے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں تھے، خدمت گزاروں میں تھے۔ آج بھی جائیے، ایک تھم پہ لکھا ہوا ہے ریاض الجنہ میں حضرت علی کے نام سے ہے،
کبھی گئے تو یہ بھی دیکھا کرو تھموں پہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. ریاض الجنہ کے جو تھم ہے نا اس میں ابو لبابہ کا ایک تھم ہے, بی بی عائشہ صدیقہ کا ایک تھم ہے, حضرت علی کا ایک تھم ہے. یہ تھم کہہ ہے, یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو وہاں اپنے کو کھڑا کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سے ملنے آنے والوں کے لیے آپ وہاں کھڑے رہتے اور رات دن آپ وہاں پہرا دیتے میرے سرکار کی حفاظت کے لیے. یہ محبت تھی. میرے سرکار کا ایک ایک فرمان لے کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے چلے جاتے تھے. آج ہم لوگوں صرف کیا ہے, نام علی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناپسندیدہ عمل آج ہم کھلے عام کر رہے ہیں. لوگوں کو تکلیف دینا, لوگوں کو کسی نہ کسی انداز سے لوگوں کو پریشان کرنا, یہ کوئی طریقہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے یہ بہت بڑا ان کا بڑی سوچ تھی, بڑا علم تھا اور بڑے دور اندیش تھے. اس لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو خلفائے راشدین بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت ہی میں, دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی. آپ کو معلوم ہے جنت کی بشارت کس کو ملی؟ آج ہمارے بچوں سے پوچھو, پہلے تو بولیں گے جنت کی ذرا مولانا, روز ہمارے بہت جنت بتاتے ہیں, ہے نہیں. جنت کے معنی پہلے پوچھو. جنت کی نہریں بنانے کے واسطے گیا تھا کون؟ ایک جنت بنایا تھا نا, کون بنایا تھا؟ کوئی ایک تو بولو میاں, کون جنت بنایا تھا؟ نہیں, آپ سے نہیں سنا حضرت میں. ہمارے لوگوں کو اتنا بھی معلوم ہونا کہ شداد ایک بادشاہ تھا, اس نے جنت کے بارے میں جو باتیں سنی آج بھی عمان میں اس کے آثار نظر آتے ہیں. اس نے وہ جنت بنائی تھی اور جنت میں کیسے نہریں بنایا تھا, پھلوں کے درخت لگائے تھے, سب کچھ کر کے جنت بنا دیا. مگر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل انہیں جنت کے دروازے کو جاتی تھی جان لے لینا. جنت تو بنایا مگر جنت دیکھا نہیں انہیں. یہ ذہن میں رکھو, شداد جنت کا بنانے والا اللہ نے اس کو کیسے موت دی. یہ ہمارے بچوں کو سنانا, یہ واقعات سنانے کے ہیں. تکبر سے جو کام کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں کا جو کام کرتا ہے, اللہ اس سے کبھی اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتا. اور جتنے ابو جہل وہ پکڑتا تھا اور اس کو ماننے والے کون تھے؟ کوئی بڑے صحابی نہیں مارے ہیں. ابو جہل کو کون مارے؟ موئس, معاذ اور موئس مل کے مارے. اب کون سی عمر کے بچے تھے؟ 14-15 سال کے بچے. عقل کو اللہ پسند نہیں کرتا اور اللہ نے ایسے بچوں سے ہلاک کرایا جو کم عمر بچے تھے. یہ بچوں کو سنانا تاکہ معلوم ہو کہ دین کے لیے میرے رسول کے پاس کیسے کیسے بچے بھی صحابی تھے, ان کو بھی صحابی کا درجہ ملا. جو صحابی کس کو بولتے معلوم؟ آپ پہلے صحابی کے معنی سمجھ لو. کس کو بولتے صحابی؟ جو میرے رسول کی صحبت میں رہا وہ صحابی. ایک سیکنڈ کے لیے ہو یا ایک دن کے لیے ہو یا ایک سال کے لیے ہو, صحبت رسول میں اگر وہ آیا اور بیٹھا, میرے سرکار سے سلام کیا اور وہاں سے سلام کا جواب لے کے چلے گیا تو وہ صحابی رسول ہو. اس کے بعد اویس قرنی کتنے بڑے تھے, ان کا مقام اور مرتبہ اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اویس قرنی اگر جب آئے
مدینہ شریف کو تو حضرت عمر سے اور حضرت علی سے فرمایا کہ جا کر اویس سے دعا کرانا. کیا دعا کرانا؟ اپنے لیے دعا کرا لو. کیا مقام تھا؟ کچھ نہیں. حضرت اویس قرنی میرے رسول کو دیکھے بغیر عاشق تھے، دیکھے بغیر فدا تھے، اور دیکھے بغیر ہی آپ پہ ایمان لانے والے تھے، دیکھے بغیر ہی آپ کی اطاعت کرنے والے تھے. اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے، والدہ کی بیماری کی وجہ سے، والدہ کی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ سرکار کے پاس آ نہیں سکے، سرکار کا دیدار نہیں کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائے تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ ایسی قرنی آئے تو ان سے دعا لینا. معلوم یہ ہوا میاں کوئی دور رہ کے بھی عمل کرتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں فرما دیتے. میرے عزیز دوستو، یہ اپنے اپنے بچوں کو سناؤ. اب یہ حضرت علی کے واقعات اتنے ہیں، بہادری کے واقعات ہیں، جنگ کے واقعات ہیں، اور آپ پیدائش کے بعد سے آپ کے جو سرکار کی نسبت آپ کو ملی، اور کم عمری میں میرے سرکار آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیے تھے، اور آپ کی صحبت میں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی صحبت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے. یہ صحبت بھی ملی کس کی؟ گھر کی ملی، سرکار کی. اس لیے ہمارے پاس ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے وہ مقام، وہ درجہ رکھتے ہیں جو صحابہ کرام میں وہ داماد جو میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ علی سے بغض نہ رکھو. ہم لوگ آج کوئی رکھتے ہیں بغض اپن، اور بغض رکھنے والے بغض رکھنے کی باتیں کرتے. ہمارے کو کسی صحابی سے بغض نہیں ہے. اہل بیت سے ہماری اتنی، ہمارے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑتا ہے تو ہم کرنے تیار ہیں. ہم اہل بیت سے اتنی محبت رکھتے ہیں. اور یہ لوگ ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت نہیں ہے. کون بولا میاں نہیں ہے بولتے؟ تم کو ہے کہ نہیں؟ کہ ہم کو تو بہت ہے، ان کے عمل ہم کر رہے ہیں. اہل بیت کی محبت کا صحیح ثبوت کیا ہے معلوم؟ وہ تہجد میں اٹھتے تھے، آپ بھی اٹھنا. یہ ہے اہل بیت کی محبت کا. وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھنا. یہ ہے اہل بیت کی محبت. وہ نہیں ہے اہل بیت کی محبت چیخنا پکارنا. محبت کسی سے کرتے ہیں تو ان اپنا خون دیتے ہیں ان کو، اگر خون کا ایک ہی رہا تو، یا خون جلاتے ان کے لیے. یہ خون کو بڑھانے کے کام نہیں کرتے ان کی محبت میں. تو میرے عزیز دوستو، خیر میں ایک عنوان لے کے آیا تھا، دوسری طرف بھاگ گیا میں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ مہینوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، مقامات کی بھی میں اہمیت ہوتی ہے. جیسے یہ مہینے فضیلت والا ہے، ایسے ہی ہر جگہ کی ایک فضیلت ہوتی ہے، اور ہر مقام میں نیکی کرنے کا بھی اجر اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو آئندہ جمعے میں عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ریحانہ بیگم کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ایک سیاست کے سب ایڈیٹر ہے، ہاں نام بھول گیا میں، تمہارے بولنے میں ہاتھاں ہلائے تو میں نام بھول گیا. تو بہرحال وہ بھی ہارٹ کے آپریشن کا کچھ ہوا ہے. ہمارے ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، اور تمام جو ہمارے حضرات پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے. یا معروف میڈیکل کا جو ہے ڈائبٹیز کا سنٹر ہم بڑھنے والا ہے، اور یہ انشاءاللہ اس میں آپ کے ڈائبٹیز کو چیک کیا جائے گا. میٹھے کم کھاؤ، بیکار چیزیں کم کھاؤ، ڈائبٹیز کو نکو بڑھاؤ، یہی بولیں گے ڈاکٹر صاحب بھی. ایک صاحب ہمارے، یہ ڈاکٹر صاحب کا نہیں بول رہا میں، اعظم صاحب تھے، اس سے 4 گنا پڑا چٹھی دیے
کیا بول کے؟ یہ مت کھاؤ، 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 یہ مت کھاؤ. تو ہمارے والد ماجد فرمائے مولانا حضرت اتنی بڑی چٹھی لکھنے کے بجائے کیا نہیں کھانا اتنی چٹھی پہ لکھ کے دے دے تو بس تھا. بولے کیا کھانا اتنی چٹھی پہ آ جاتا تھا، نکو کھاؤ بول کے اتنی لمبی لسٹ بتا دیا. اب کیا کھانا؟ ہوا کھاؤ، زیادہ زیادہ لوگوں کے غم کھاؤ. اور کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے گوشت تو کھا رہی چپڑنا، جہاں بیٹھے دوسرے کی غیبت، انہیں ایسا انہیں ایسا. ارے تو کیسا ہے دیکھ لیا؟ ارے واہ واہ، انہیں میں ٹھہر کے نہیں، دوسرے کی فکر. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ کہاں ہے؟ یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. سنڈے کے دن ہے، معروف میڈیکل سینٹر پرانی حویلی میں ہے، تو وہاں چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے اس سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم.